السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو ہمارے چینل اردو اقتباس پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، تو بنا وقت ضائع کیے چلیے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر بھی کی جاتی ہے۔ اس رات کو دیگر راتوں پر شرف اندوز اور قدر ہونے کے باعث اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رب ذوالجلال کی طرف سے ہونے والی خصوصی عنایات میں سے ایک عظیم عنایت یہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ 1000 مہینوں کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس خوش نصیب نے اس رات کو عبادت میں گزار دیا، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ عبادت میں گزارا۔ پہلی امتوں کی عمر سینکڑوں سال ہوتی تھی۔ اگر کوئی اعمال صالحہ میں ان کی برابری کرنا بھی چاہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج محسوس ہوا۔ اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات شب قدر مرحمت فرما دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا۔ اللہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات شب قدر نزول فرما دیا۔ یہ مقدس شب قدر مرحمت فرما کر پہلی امت کے ساتھ عبادت میں برابری نہیں بلکہ آگے بڑھ جانے کا موقع پیدا فرما دیا۔ اگر کسی خوش بخت کو زندگی بھر میں صرف 10 راتیں ہی عبادت میں گزارنے کی توفیق نصیب ہو جائے، گویا 833 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزارنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ کیا کوئی ٹھکانہ ہے اس رحمت کا؟ پھر بھی اگر ہم اس رات کی اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں اور مہینہ بھر غفلت میں گزار دیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی بد نصیبی اور محرومی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں کچھ جھگڑا کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا تو اس کی وجہ سے شب قدر کا علم واپس اٹھا لیا گیا، اور امید یہی ہے کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کے آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، شب قدر نرمی اور آسانی والی اور خوشگوار رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ نیز شب قدر کی صبح سورج کی روشنی بغیر شعاع کے کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے۔ اس رات کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، بالکل ایسا ہموار ٹکیا کی طرح جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر کوئی ایک رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں، اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے، اور کوئی اجتماعی عبادت ثابت نہیں۔
ہر شخص اپنے طور پر نماز، تلاوت، ذکر اذکار اور مناجات میں لگا رہے۔ البتہ شب قدر کی ایک خاص دعا احادیث میں منقول ہے جس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ دعا مانگیں، اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے بھی معاف فرما دیں۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقد الکفایہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش کے لیے پورا رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ بعد ازاں آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ آئیں ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ بابرکت اور عظیم الشان شب نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔